صورت حال یہ ہے اس کے ساتھ کرتے تھے. دیکھیے آپ کے بڑے شہر میں لاہور میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب ذرا باہر نکلیں تو چھوٹے شہروں میں 16, 18 گھنٹے کی load shedding. 10 لاکھ ہیں, آپ 14 گھنٹے کے ہیں. یا سر ایک بات بتائیں جی, جہاں کھانے کو روٹی نہ ملے وہاں تقوی کی تلقین کا کیا؟ یہ ایک بڑا جنرل سوال ہے. بہت خوبصورت بات ہے. ہاں, ایک گھر میں بھوک نہ اچ رہی ہے ہاں, دیکھیے ہمارے سامنے مثال ہے اور اس کو تقوی کی تلقین کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قحط کے زمانے میں قطع ید کی سزا معطل کر دی تھی کہ بھائی اب میں چونکہ یعنی کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا معطل کر دی کہ بھائی چونکہ میں عوام کو کھانا پرووائڈ نہیں کر سکتا, ان کے غذا پرووائڈ نہیں کر سکتا, تو پھر مجھے ان کے اوپر حد جاری کرنے کا کیا حق ہے. بالکل صحیح, بالکل. تو اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, یعنی کہ چھوٹا روزگار تو تباہ ہو کے رہ گیا, بند ہو گیا جی. کہ وہ بیچارہ وہ کہاں سے اپنے بچوں کی فیس دے یا کہاں سے وہ بنیادی اخراجات جو ہے نا یاسر صاحب کہ اگر حکومت یا اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو کسی شہری پہ یہ واجب نہیں ہے کہ وہ بھی کرے. پھر وہ کر نہیں سکتی, یعنی کہ وہ ایک دوسرا پہلو ہے نا, یہ کہ ان سے توقع کرے, وہ وہی ہوا نا, قحط آیا, کر نہیں سکے گی. قحط آیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا. جگہ جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے. بات کی ہے نا, چور ایم پی جو کوئی امتحان غلط دے رہا ہے, کوئی چوریاں کر رہا ہے. یار ایم پی تو مخفف ہی ہے, میں پاگل ہوں, ایم این اے مخفف ہے, میں نالائق ہوں. اس کی ایک سزا میرے ذہن میں ہے, وہ جو ایم پی اے یا ایم این اے جو بےمانی کی ہے جس نے, اس کو 3 سال سزا بھی دیں, اور جس حلقے سے وہ منتخب ہوا ہے اس حلقے کے بندوں کی 1 ہفتے کی بجلی اور پانی بند کریں جنہوں نے اس کو منتخب کیا. تھاندار صاحب بات سنیں, آپ مسئلے کا حل بتا رہے تھے. میں یہ سر یہ یہاں کی بات ہے تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس ہو, یہ ہو, وہ ہو. اگر یہ یورپ میں ہوتا تو یہ خودکشی کا کیس تھا. وہ کون خودکشی کرتا, وہ پورا جس میں یہ الزام ثابت ہو چکا, جو مقدمہ درج ہو چکا. تو وہ یہ ایم پی اے ہلکے والی ایم پی اے نہیں ہے, وہ اس طرح الیکٹ ہو کے نہیں آئی. اچھا, یہ جو پرویز مشرف صاحب, یہ پارٹی کی پسند کیا, وہ کیا یہ پارٹی 40% جو دیا تھا, وہ جو گھر بیٹھے بٹھائے جو حضرت صاحب آپ نے بھی ابھی تقوی کی بات کی, ایئرپورٹ پہ بدتمیزی کی تھی, وہ تو منتخب. یہ آپ نے تقوی کی بات کی, کاش ہمارے حکمرانوں کو اس کا مطلب معلوم ہو کہ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہاں جی بتائیں. عربی زبان میں کہتے ہیں وقی الفرس من الحفا, تقوی کا جو مادہ ہے نا, روٹ, وہ ہے وقیہ, وقا. تو وقی الفرس من الحفا عربی زبان میں کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے نا اس کی نال نہ ہو تو وہ سخت زمین پہ یا اپنے سم کے زخمی ہونے کی وجہ سے نا پاؤں بڑا سنبھال کے رکھے. تو وہاں سے یہ لفظ نکلا کہ وقی الفرس من الحفا, کہ گھوڑا بڑا سنبھال کے, تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو, درد نہ ہو, سخت زمین سے اس کو تکلیف نہ پہنچے, اپنے پاؤں سنبھال کے رکھے. تو وہاں سے یہ لفظ جو تقوی کا نکلا, اس کا مطلب یہ ہے بنیادی معنوں میں کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے نتائج سے بے خبر نہ ہو, بے پرواہ نہ ہو. اس کو اس بات کا خوف ہو کہ جو عمل میں انجام دے رہا ہوں وہ آگے چل کر اس کا نتیجہ میرے خلاف, میرے حق میں کیا نکل سکتا ہے, یعنی کہ سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو لے. اس وقت اگر آپ پھونک کے قدم رکھیں, اس وقت اگر آپ حکمرانوں کو دیکھیں تو کیا وہ یہ اندازہ کر پا رہے ہیں کہ عوام کو جس رخ پہ انہوں نے ڈال دیا ہے کہ گلی گلی میں احتجاج ہو رہا ہے, مظاہرے ہو رہے ہیں, ٹائر جل رہے ہیں, لوگ خودکشیوں پر مجبور ہوئے ہوئے ہیں. ابھی ڈاکٹر مبشر حسن صاحب بھی تشریف لائیں گے, ہمارے سابق وزیر خزانہ ہیں. ناجی صاحب بھی ایکسپیکٹڈ ہیں.